اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، انشاءاللہ تعالی آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مرد اور عورت کی نگاہوں کا پردے کا حکم ہے اس کو بیان کروں گا۔ یہ بھی میں نے اللہ کی مدد سے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کا پردہ نہیں ہے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن حدیث کی روشنی میں جتنا سخت مردوں کا پردے کے بارے میں آیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں کو بتا دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں یا نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی شرمگاہوں کی، جس میں زیادہ پاکیزگی ہے، اور یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر اس کی اگلی آیت 32 میں بتایا، یہی حکم اللہ نے پھر مومن عورتوں کو دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو نہ سامنے لائیں۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے میں لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے کہ مردوں کو کیا حکم دیا ہے اللہ نے، یہاں تک کہ اگر کوئی مرد کسی لڑکی کو، غیر محرم کو، اجنبی لڑکی کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر نگاہیں ٹکا لیتا ہے، وہ بھی گناہ کی اس میں آتا ہے۔ اتنا بڑا وہ معاملہ ہے کہ ہمیشہ مرد کو نیچی نگاہیں کریں، صرف نیچی نگاہیں کر کے چلنا ہے، یہ بھی دھیان رکھیں۔ اگر ایک حدیث ہے کہ جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاں پہلی بار اگر نظر لگ جائے، صحابی نے پوچھا کہ پہلی بار اگر نظر پڑ جائے غیر محرم لڑکی یا عورت پر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی نظر تم پر معاف ہے، لیکن دوسری بار نگاہ کرنا یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے غلط ہے۔ آپ اگر تمہاری نظر پہلی بار اگر کسی عورت پہ پڑ جاتی ہے تو فوراً نگاہیں نیچے کر لو، یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح ایک خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باہر نکلے اور ان کو ایک سامنے عورت کے اوپر نگاہ پڑی، تو آپ فوراً واپس آئے اور انہوں نے اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہ سے مقاربت کی، ان سے تعلق قائم کیا، اور پھر باہر آئے اور تمام صحابیوں کو جمع کر کے انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ اگر تمہاری نگاہ کسی عورت پہ پڑے اور تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ مائل ہو تمہارا دل، تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے مقاربت قائم کرو، کیونکہ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد جو تمہارے خیال تمہارے دل میں آتا ہے، اس سے تم اس گناہ سے تم بچ جاؤ گے اگر بیوی کے ساتھ تم نے تعلق قائم کر لیا، کیونکہ وہ عورت بھی وہی جو کچھ دے گی وہ کچھ تمہاری بیوی بھی دے دیتی ہے۔ یہ ہے مطلب کہ عورت کو جو اکثر ہمارے معاشرے میں لڑکے اور جو ہیں وہ مرد جو ہیں عورتوں کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی عورت کو اگر غلطی سے ایک بار نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے، نہیں تو معاف نہیں ہے، گناہ ہے کسی بھی غیر محرم کو دیکھنا۔ اتنا سخت حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے مرد کو، اور اسی طرح عورتوں کو بھی کہ جب بھی چلیں وہ نگاہیں نیچی کر کے چلیں۔ ہمارے یہاں کی معاشرے میں عورتیں اکثر ادھر ادھر نگاہیں کرتی ہوئی چلتی ہیں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس طرح سے آپ جو ہیں نہیں کر سکتے، مردوں خواہ۔ پھر ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تمام حدیثیں بخاری مسلم سے اور مسند امام احمد سے بیان کر رہا ہوں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص پہلی بار کسی عورت کو دیکھ لے نظر میں اور اس کے حسن جمال سے وہ متاثر ہو جائے، اس کے بعد وہ نگاہیں نیچی کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی عبادت میں سرور دیتا ہے، اور جس کا احساس وہ اپنے دل میں کرتا ہے۔ تو پہلی بار اگر آپ کسی عورت کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ
فوراً اپنی نگاہیں کریں، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے۔ تو ہمیں ان حدیث اور قرآن کی آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم جب راستے میں چلے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، گھر میں نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا دیور کے معاملے میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیور جو ہے وہ بھابھی کے لیے موت ہے، لیکن اگر ایک گھر میں اگر کوئی رہ رہے ہیں بھابھی اور دیور وغیرہ سب، تو پھر وہاں پہ بھی نگاہوں کا پردہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی آیا کہ اپنی بچیوں کو جب بڑی ہو جائیں تو ان کو ان کے سینے پہ نظر مت ڈالو۔ تو یہ نگاہوں کے پردے پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ غیر محرم کو، ایک مرد کو دیکھنا بھی گناہ ہے، یہاں تک کہ مرد کو مرد سے اللہ جو اس کا ستر ہے، مرد کے لیے بھی جو ناب سے گھٹنوں تک اگر ران وہ کھولتا ہے تو بھی مرد اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا ہے دیکھنے سے، کیونکہ وہ بھی ستر میں آتا ہے۔ تو کوئی بھی مرد بھی گھر میں بھی اپنی نہ بیٹیوں نہ ان کو نہ جو غیر محرم ہیں، محرم بھی ہیں لیکن بیٹی محرم ہے لیکن اس کو سینے کے اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب بھی اللہ نے فرمایا جب بھی اس سے بات کرو چہرے کے اوپر بات کرو یا پھر اس کے قدموں کے نیچے بات کرو۔ تو اتنا سخت نگاہوں کا پردہ ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، بیل کا آئیکن پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔